بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب قصاص المظالم، ظلم کے قصاص اور بدلے کا بیان۔ اس طرح کی مظلوم کو ظالم کی نیکیاں مل جائیں گی۔ اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس پر ڈالی جائیں گی، یا مظلوم کو حکم دیا جائے گا کہ ظالم کو اتنی ہی سزا دے لے جو اس نے مظلوم کو دنیا میں دی تھی، اور جس بندے کو اللہ بچانا چاہے گا اس کے مظلوم کو اس سے راضی کرا دے گا۔ حدیث نمبر 2440۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت و دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا، اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں باہم کرتے تھے۔ پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے جانے گا اور پہچانے گا۔ باب قول اللہ تعالی الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کے اس فرمان کا بیان سنو، ظالموں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ حدیث نمبر 2441 متفق علیہ۔ صفوان بن محرز المازنی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک بار عبداللہ بن عمر کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جا رہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور پوچھا، رسول اکرم سے آپ نے قیامت میں اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے کہا تھا کہ اللہ مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، کیا تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا فلاں گناہ تجھ کو یاد ہے؟ وہ مومن کہے گا، ہاں اے میرے پروردگار۔ آخر جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہوا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی، لیکن کفار اور منافق کے متعلق ان پر گواہ ملائکہ، انبیاء اور تمام انس و جن سب کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا اور جھوٹ باندھا تھا۔ خبردار ہو جاؤ، ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی۔ اس حدیث کو کتاب الغصب میں امام بخاری اس لیے لائے کہ آیت میں جو یہ وارد ہے کہ ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے، تو ظالموں سے کافر مراد ہیں، اور مسلمان اگر ظلم کرے تو وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے۔ اس سے ظلم کا بدلہ گو ضرور لیا جائے گا، پر وہ ملعون نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ظالمین سے مراد کافر ہیں۔ باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمہ، اس مسئلے کا بیان کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے
اور نہ کسی ظالم کو اس پر ظلم کرنے دے۔ حدیث نمبر 2442 متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور کرے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور مسلمان کو کسی کے حوالے نہ کرے۔ موجودہ زمانے میں دنیا میں مختلف ممالک میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مسلمان خود ہی مسلمان کی شکایت کرتا ہے یا کہ ان کو کسی کیس میں پھنساتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ باب اعن اخاک ظالما او مظلوما، مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اگر مسلمان بھائی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو سمجھائے، کیونکہ ظلم کا انجام برا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمان ظلم کی وجہ سے کسی بڑی آفت میں پڑ جائے۔ اور مظلوم کی مدد یہ ہے، مظلوم کی مدد بھی ظاہر ہے کہ اس کو سنبھالنا، اسے بچانا، اس کی حفاظت کرنا۔ حدیث نمبر 2443 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کا ہاتھ پکڑ لینا، مظلوم کو سہارا دینا اور ظلم نہ ہونے دینا۔ حدیث نمبر 2444 انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے کہا، ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ باب نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے، گو وہ کافر ذمی ہو، یعنی کوئی بھی ہو مظلوم ہو، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، ذمی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے اوپر ستم ہو رہا ہے تو اس کی حفاظت کریں گے، اس کی مدد کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے جس کو طحاوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ اللہ نے ایک بندے کے لیے حکم دیا، اس کو قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ وہ دعا اور عاجزی کرنے لگا، آخر ایک کوڑا رہ گیا، لیکن ایک ہی کوڑے سے اس کی ساری قبر آگ سے پر ہو گئی۔ جب وہ حالت جاتی رہی تو اس نے پوچھا، مجھ کو یہ سزا کیوں ملی؟ فرشتوں نے کہا کہ تو نے ایک نماز بے طہارت پڑھ لی تھی اور ایک مظلوم کو دیکھ کر اس کی مدد نہیں کی تھی۔ اب یہ حدیث کیسی ہے میں نہیں جانتا، اور مولانا نے وحید الزماں کے واسطے سے اسے روایت کیا ہے، فاللہ علم، العہدہ علی الراوی، جس نے اسے روایت کیا ہے ذمہ داری اسی کی ہے۔ معلوم ہوا کہ مظلوم کی ہر ممکن امداد کرنا ہر بھائی کا ایک اہم انسانی فریضہ ہے، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ آگے بھی ایک روایت نقل کی ہے، یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ باوجود قدرت کے اس کی مدد نہ کرے
تو قیامت کے دن اللہ پاک اسے ساری مخلوق کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ نیل الاوتار میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، صحابہ و تابعین اور عام علماء اسلام کا یہی فتویٰ ہے کہ حق کی مدد کے لیے کھڑا ہونا اور باغیوں سے لڑنا واجب ہے، لیکن حکمت کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اگر باغی ہیں تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، اکٹھا ہو جائے، لڑنے لگے، سب کو گولی سے بھون دیا جائے، مار دیا جائے، بلکہ اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی قوت ہے، ہمارے اندر کتنی تعداد ہے، کیا ہم ان کا مقابلہ کر پائیں گے یا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر کسی مسلمان کو، عالم کو، امام کو، مؤذن کو ستایا جا رہا ہے تو کیا ہم اس کو روک پائیں گے؟ کیا ہم ملٹری کو روک لیں گے؟ کیا ہم پولیس کو روک لیں گے؟ کیا ہم تھانے میں جا کر کے داروغہ کو یا کسی بھی بڑے افسر کو روک سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں۔ یہاں وہی آیت ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں نہ ڈالو، یہاں اپنی حفاظت مطلوب ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا تھا اور 7 چیزوں سے منع کیا تھا۔ جن چیزوں کا حکم دیا تھا ان میں مریض کی عیادت کرنا، جنازہ کے پیچھے جانا، چھینکنے کا جواب دینا، یعنی چھینکنے والے نے اگر الحمدللہ کہا تو اس کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، مظلوم کی مدد کرنا، دعوت کرنے والی کی دعوت کو قبول کرنا اور کھانے پر جانا، اور قسم پوری کرنے کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد میں ہماری اگلی حدیث آ رہی ہے، حدیث نمبر 2446، اور راوی ہیں ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک امارت کے حکم میں ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے کہ عمارت، کہ ایک دوسرے کو اس کی اینٹیں، اس کا چونا، اس کا گارا، اس کے پتھر سہارا دیے رہتے ہیں، اور آپ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اندر کیا، یعنی آپ نے تشبیہ کی، ایسے جیسے ہم یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مسجد کی عمارت بہت زمانے کی ہے اور آرام کے ساتھ کھڑی ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جیسے توپ ہے، توپ کے اعضاء پوری طرح سے، یعنی اس کے جو پرزے ہیں ملے ہوئے ہیں، تو توپ فائر کرے گا اور کسی کو لگے گا، کوئی نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، جو بھی ہو۔ رائفل ہے، بندوق ہے، اس کے سارے پرزے اپنی جگہ پر ہیں، شکاری نے اس میں کارتوس ڈالا اور اس کے بعد میں اس کے سامنے جو شکار تھا، ہرن ہے یا کوئی پرندہ ہے، اس پر فائر کیا، فائر ہوگا۔ لیکن اسی توپ کو، رائفل کو، اس کے سارے اعضاء کھول کر کے ایک میز پر رکھ دیے جائیں۔ رائفل بہت اچھا ہے، توپ بہت ٹھیک ہے، لیکن اس سے کیا فائدہ؟ یہ سب الگ ہیں، الگ الگ ہیں، جب ملیں گے تب رائفل بنے گا اور اس کے بعد میں اس سے شکار کیا جائے گا۔ یہی حال توپ کا ہے۔ تو مسلمانوں کے بارے میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ جس طرح سے رائفل کے پرزے جب الگ تھے تب اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسی طرح سے مسلمان جب تک الگ الگ رہیں گے، ان کے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں رہے گی اور ہر جگہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، مارے جائیں گے، پیٹے جائیں گے، نکالے جائیں گے، عزت بھی لوٹے گی، دولت بھی لوٹے گی، گھر بھی چھینے گا اور ملک بھی چھینے گا۔ لیکن جب متحد ہو جائیں گے تو پھر ہر طرح کے دشمن ان سے ڈرنا شروع کر دیں گے۔ باب الانتصار من الظالم، ظالم سے بدلہ لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم،
اللہ تعالیٰ बुरी बात के ऐलान को पसंद नहीं करता सिवा उसके जिस पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया है वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, और वो लोग कि जब उन पर जुल्म होता है तो वो उसका बदला लेते हैं। इब्राहिम ने कहा, यानी इब्राहिम नखई, कि सलफ जलील होना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब उन्हें जालिम पर काबू हासिल हो जाता तो उसे माफ कर दिया करते थे। यानी जिसने उनके ऊपर जुल्म किया और जलील किया तो उस जिल्लत को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर, उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब उसी जालिम पर ये काबू पाते थे, जैसा कि मक्का पर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्जा किया और आप फतेह याब हुए तो वहां के सारे लोगों को आपने माफ कर दिया था। कहते हैं कि जालिम के मुकाबला पर बढ़ियों की तरह आजिज और जलील नहीं हो जाते, बल्कि उतना ही इंसाफ से बदला लेते हैं जितना उन पर जुल्म हुआ, वरना खुद जालिम बन जाएंगे। इस आयत से साबित हुआ कि जालिम से बकदरे जुल्म के बदला लेना जायज है, लेकिन माफ कर देना अफजल है, जैसा कि सलफ सालिहीन का तौर तरीका मज़कूर हुआ है। बाब अफ़िल मतलूम, जालिम को माफ कर देना, यानी मजलूम को चाहिए कि वो जालिम को माफ कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह काना अफ़ूवन क़दीरा। अगर तुम खुल्लम खुल्ला तौर पर कोई नेकी करो या पोशीदा तौर पर या किसी के बुरे मामला पर माफ़ी से काम लो तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और बहुत बड़ी कुदरत वाला है। और अल्लाह ताला ने फरमाया वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतु मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन वलमन इंतसरा बअदा ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील इन्नमा सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमूना अन्नास व यबग़ूना फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम वलमन सबरा व गफ़रा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर वमन युज़लिलिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बअदिही व तरा ज़ालिमीन लम्मा रअउल अज़ाब यक़ूलून हल इला मरद्दिन मिन सबील। और बुराई का बदला उसी जैसी बुराई से भी हो सकता है, लेकिन जो माफ कर दे और दुरुस्तगी मामला को बाकी रखे तो उसका अज्र अल्लाह ताला ही पर है। बेशक अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, और जिसने अपने पर जुल्म किए जाने के बाद उसका जायज बदला लिया तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तो उन पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन पर नाहक फसाद मचाते हैं। यही हैं वो लोग जिनको दर्दनाक अज़ाब होगा। लेकिन जिस शख्स ने जुल्म पर सब्र किया और जालिम को माफ़ किया तो ये निहायत ही बहादुरी का काम है। और ऐ पैगंबर, तुम जालिमों को देखोगे, जब वो अज़ाब देख लेंगे तो कहेंगे अब कोई दुनिया में फिर जाने की सूरत है, यानी लौट जाने की कोई सूरत है। तो जालिम को माफ कर देना ये अच्छा काम है। बाबुल अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन तारीकी और अंधेरे का सबब बनेगा। जालिम को क़यामत के दिन नूर नहीं मिलेगा, अंधेरे पर अंधेरा। इन अंधेरों में वो धक्के खाता, मुसीबत उठाता फिरेगा। हदीस नंबर 2447 मुत्तफ़क़ अलैह।
अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरे का सबब बनेगा, तारीकी का सबब बनेगा। चूंकि तारीकी, दिल की तारीकी ही की वजह से इस बंदे ने दुनिया में जुल्म किया था, किसी को मारा था, किसी को कत्ल किया था, कहीं ज़िना किया था, कहीं चोरी की थी और उसने तौबा नहीं किया, क़यामत के दिन आएगा तो ये जो उससे ये गलत काम सादिर हुआ, ये दिल की तारीकी की वजह से हुआ। इसी वजह से क़यामत के दिन भी उसको ये सज़ा मिलेगी और तारीकी का सबब बनेगा ये सब गुनाह। बाबुल इत्तिकाई वल हज़री मिन दावतिल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से बचना और डरते रहना। हदीस नंबर 2448। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को यमन भेजा, वहाँ का गवर्नर बना करके, आमिल बना करके। तो आपने उन्हें हिदायत फरमाई, उन्हें नसीहत की कि मजलूम की बद्दुआ से डरते रहना, कि उसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, यानी वो फौरन परवरदिगार तक पहुंच जाती है और जालिम की खराबी होती है। इसका ये मतलब नहीं कि जालिम को उसी वक्त सजा होती है, बल्कि अल्लाह ताला जिस तरह चाहेगा और जब चाहेगा उसे सजा देगा, वो फौरन सजा देगा, कभी एक मियाद के बाद, ताकि जालिम और जुल्म कर ले और खूब फूल जाए। उस वक्त दफातन वो पकड़ लिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो फिरौन के जुल्म से तंग आकर बद्दुआ की, 40 बरस के बाद इसका असर जाहिर हुआ था। बहरहाल जालिम को ये ख्याल न करना चाहिए कि हमने जुल्म किया और कुछ सजा न मिली। अल्लाह के यहाँ इंसाफ के लिए देर तो मुमकिन है, देर है मगर अंधेर नहीं है। बाबू मन कानत लहू मज़लमा इंद रजुली फहल्ललहा लहू हल युबय्यिनु मज़लिमता, अगर किसी शख्स ने किसी पर जुल्म किया और उसे माफ कराए, यानी किसी का किसी के ऊपर जुल्म है, यानी आदमी ने किसी पर जुल्म किया है, अब आया है और उससे माफी मांग रहा है, तो क्या उस जुल्म का नाम बताएगा? जैसे उनका खेत काट लिया था, उनका फल तोड़ लिया था, उनकी बकरी चोरी कर ली थी, बकरा चोरी कर लिया, ज़बह करके खा लिया, वह कदा, तो क्या उनका नाम लेगा या मुबहम तरीके से माफी मांगेगा? कहते हैं कि मैंने फला कसूर किया था। बाज ने कहा कि कसूर का बयान करना जरूरी है और बाज ने कहा जरूरी नहीं, मुजमलन उससे माफी करा लेना काफी है और यही सही है, क्योंकि यह हदीस मुतलक आई है। हदीस नंबर 2449। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स का जुल्म किसी अपने भाई की इज्जत पर हो या किसी तरीका से जुल्म किया हो, किसी भी नौइयत का जुल्म हो, तो उसे आज ही उस दिन के आने से पहले माफ करा ले जिस दिन न दीनार होंगे न दिरहम, बल्कि अगर उसका कोई नेक अमल होगा तो उसके जुल्म के बदले में वही ले लिया जाएगा, और अगर कोई नेक अमल उसके पास नहीं होगा तो उसके साथी मजलूम की बुराइयां उस पर डाल दी जाएंगी। इमाम बुखारी कहते हैं कि इस्माइल बिन अबी ओवैस ने कहा, सईद मकबूरी का नाम मकबूरी इसलिए हुआ कि कब्रस्तान के करीब उन्होंने क़याम किया था। इमाम बुखारी यहाँ पर भी कहते हैं कि सईद मकबूरी ही बनी लैस के गुलाम हैं,
पूरा नाम सईद बिन अबी सईद है और इनके वालिद अबू सईद का नाम कैसान है। मसलिमा हर उस जुल्म को कहते हैं जिसे मजलूम अजराह सब्र बर्दाश्त कर ले। कोई जानी जुल्म हो या माली, सब पर लफ्ज़ मजलिमा का इतलाक होता है। कोई शख्स किसी से उसका माल जबरदस्ती छीन ले तो यह भी एक मजलिमा है। रसूल अकरम ने हिदायत फरमाई कि जालिमों को अपने मजालिम का फिक्र दुनिया ही में कर लेना चाहिए कि वो मजलूम से माफ करा लें, उनका हक अदा कर दें, वरना मौत के बाद उनसे पूरा पूरा बदला दिलाया जाएगा। बाबुन इज़ा हल्ललहु मिन जुल्मिही फला रुजूअ फी, जब किसी जुल्म को माफ कर दिया तो वापसी का मुतालबा बाकी नहीं रहा, अब कोई फुर्सत नहीं है वापसी के लिए। हदीस नंबर 2450। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि अल्लाह ताला का ये फरमान, व इन इम्रअतुन खाफत मिन बालिहा नुशूदन औ इरादा, अगर कोई औरत अपने शौहर की तरफ से नफरत या उसके मुंह फेरने का खौफ रखती हो, यानी उसे इस बात का डर हो कि उसका शौहर उसे एराज कर रहा है, इसके बारे में फरमाया कि किसी शख्स की बीवी है लेकिन शौहर उसके पास ज्यादा आता जाता नहीं बल्कि उसे जुदा करना चाहता है। आता जाता का मतलब है कि उससे जिस्मानी ताल्लुकात नहीं कायम करता है, प्यार मोहब्बत की बातें भी नहीं करता है। उस पर उसकी बीवी कहती है कि मैं अपना हक तुमसे माफ करती हूँ। इसी बारे में ये आयत उतरी है, यानी अगर शौहर मेरे पास नहीं आता तो ना आए, लेकिन मुझको तलाक ना दे, अपनी ज़ौजियत में रहने दे, तो ये दुरुस्त है। खाविंद पर से उसकी सोहबत के हुकूक साकित हो जाते हैं। हजरत अली ने कहा, ये आयत इस बाब में है कि औरत अपने मर्द से जुदा होना बुरा समझे और खाविंद बीवी दोनों ये ठहरा ले कि तीसरे या चौथे दिन मर्द अपनी औरत के पास आया करे तो ये दुरुस्त है। हजरत सौदा ने भी अपनी बारी नबी अकरम को माफ कर दी थी। आप उनकी बारी में हजरत आयशा के पास रहा करते थे। बाबुन इज़ा अज़ीन लहू औ हल्ललहु लहू वलम युबय्यिन कम हुआ। इस मसले का बयान कि अगर कोई शख्स दूसरे को इजाजत दे या उसको माफ कर दे मगर ये बयान न करे कि कितने की इजाजत दी और कितने की माफी दी है। यहाँ जो हदीस है नंबर 2451 मुत्तफक अलैह, अबू सईद खुदरी सहल बिन साद साइदी रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध या पानी पेश किया गया। आपने उससे पिया। आपके दाएं एक तरफ लड़का था और बाईं तरफ बड़ी उम्र के लोग थे। लड़के से आपने कहा, क्या तुम मुझे इसकी इजाजत दोगे कि इन लोगों को ये प्याला दे दूं? लड़के ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल, आपकी तरफ से मिलने वाले हिस्से का ईसार मैं किसी पर नहीं कर सकता। रावी ने बयान किया कि आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला उसी लड़के को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसका हक मुकद्दम था, वो दाहिनी तरफ बैठा था। इस हदीस की बाब से मुनासबत के लिए बास ने कहा कि इमाम बुखारी ने बाब का मतलब यूं निकाला कि नबी अकरम ने पहले वो प्याला बूढ़े लोगों को देने की इब्ने अब्बास से इजाजत मांगी।
اگر وہ اجازت دے دیتے تو یہ اجازت ایسی ہی ہوتی جس کی مقدار بیان نہیں ہوئی، یعنی یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کتنے دودھ کی اجازت ہے، وہ لوگ کتنا دودھ پیئیں گے، اس طرح باب کا مطلب نکل آیا۔ باب اسم من ظلم شیئا من الارض، اس شخص کا گناہ جس نے کسی کی زمین ظلم سے چھین لی۔ حدیث نمبر 2452۔ سعید بن زید روایت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی، ناجائز طریقے سے، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ زمین کے 7 طبقے ہیں، جس نے بالشت بھر زمین بھی چھینی تو 7 طبقوں تک گویا اس کو چھینا، اس لیے قیامت کے دن ان سب کا طوق اس کے گلے میں ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ سب مٹی اٹھا کر لانے کا اس کو حکم دیا جائے گا۔ بعض نے کہا طوق پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 7 طبقے تک اس میں دھانسا دیا جائے گا۔ حدیث سے بعض نے یہ بھی نکالا کہ زمینیں 7 ہیں، ایسے جیسے آسمان 7 ہیں۔ حدیث نمبر 2453، متفق علیہ۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ان کے اور بعض دوسرے لوگوں کے درمیان زمین کا جھگڑا تھا، اس کا ذکر انہوں نے حضرت عائشہ سے کیا تو انہوں نے بتایا، ابو سلمہ زمین سے پرہیز کر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی شخص نے ایک بالشت بھر زمین بھی کسی دوسرے کی ظلم سے لے لی تو 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ چونکہ زمینوں کے 7 طبق ہیں، اس لیے وہ ظلم سے حاصل کی ہوئی زمین 7 طبقوں تک طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ زمین کے 7 طبق کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان کا انکار کرنے والا قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ تفصیلات کا علم اللہ کو ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ امام شوکانی فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس سے ثابت ہوا کہ آسمانوں کی طرح زمینوں کے بھی 7 طبق ہیں، جیسا کہ آیت قرآنی وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ میں مذکور ہے، یعنی زمینیں بھی ان آسمانوں ہی کے مانند ہیں۔ اس میں ان کی بھی تردید ہے جو 7 زمینوں سے 7 اقلیم مراد لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2454، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، جس شخص نے ناحق کسی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی لے لیا، دبا لیا، تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث عبداللہ بن مبارک کی اس کتاب میں نہیں ہے جو خراسان میں تھی، بلکہ اس میں تھی جسے انہوں نے بصرہ میں اپنے شاگردوں کو املا کرایا تھا۔ کل ملا کر کے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زمین میں بےایمانی کی اور اس زمین کو دبا لیا تو قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ تو دینا ہی ہوگا، اسے اس کے اوپر 7 طبق کر کے 7 طوق کر کے ڈال دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔